اہل سنت میں غدیر خم کو یوم غدیر منا رہے ہیں جی. بھائی آپ یوم غدیر منا رہے ہیں تو بات تو پوری کریں. آپ یہ کیا رسم اہل سنت میں لا رہے ہیں؟ مولا کی غدیر پر اہل سنت قربان ہیں، لیکن اس میں وضاحتیں کریں، مسئلہ افضلیت کو ڈسکس کریں، کیونکہ مولا کی زندگی کسوٹی ہے، مثل عیسیٰ ہیں، یا ادھر گیا تو مرا، ادھر گیا تو مرا. تو بیلنس کے لیے پورے اہل سنت کے عقیدے بیان کر دو، پھر غدیر خم مسجد حبیبیہ میں آ کر کرو. ہم نے کب روکا ہے؟ لیکن یہ ہمدردی میٹھا بن کر وہ تو کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں، پیچھے سے کام پورا اتارتے ہیں. اے سنی، کاش تو جاگ، مرنے کے بعد جب تیری آنکھ کھولے گی تو تجھے پتا چلے گا کہ تیرے ساتھ کام کیسا اتارا گیا ہے. تو لہذا غور کریں میرے دوستو، ہمیں نہ کوئی غصہ ہے، لیکن جو بات ضروری ہے وہ سمجھنا چاہیے. آگے پیچھے دیکھ کر چلو، سونا جنگل رات اندھیری. اور وجہ جو ہے میرے دوستو بزرگوں وہ یہ ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کے نظریات کا تحفظ ہے، اور علی وہ ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مثل عیسیٰ ہے، یہ مثل عیسیٰ ہے. اب میں ان کو بتاتا ہوں ذکر علی ہوتا کیسے ہے. اب ہم نے مسئلہ کلیئر کر دیا ہے، اب بتاتے ہیں حب علی بیان کیسے ہوتا ہے. اب سن بیٹا، حب علی کیسے بیان ہوتا ہے. اب کہا جاتا ہے تم نے علی علی کہا تو یہ تو شخصیت پرستی ہو گئی. میں نے کہا تیرا ایمان کمزور ہے. علی خدا کی بارگاہ میں محبوب ایسا ہوا کہ وہ ایمان کا نشان بن گیا. کچھ ہستیاں، کچھ لوگ میرے بچوں بزرگوں اسلام میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو ایسے راضی کیا، رسول اللہ کو ایسے راضی کیا، اور اپنی زندگی سچائی کے راستے پر ایسے گزاری کہ وہ دین کا نشان بن گئے. وہ دکھنے میں تو انسان ہیں لیکن ذکر میں وہ اللہ کے محبوب اور اللہ کو یاد دلانے والے ہونے کی حیثیت سے ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا. تو مولا علی کا ذکر کھل کے کرنے سے بندہ رافضی نہیں بنتا. یہ بھی سن لیجیے، مولا علی کا ذکر بندے کو شیعہ نہیں بناتا، بلکہ صحابہ کا بغض بندے کو شیعہ بناتا ہے. علی کا ذکر 24 گھنٹہ کرو، مل کر کہنا پھر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مولا علی کا دل، مولا علی کا ذکر دل سے آفتوں کو دور کرتا ہے، ایمان کے نور کو لاتا ہے، بغض کو نکالتا ہے. یہ وہ ذکر مبارکہ ہے. تو ذکر علی ربز نہیں ہے، لیکن نام علی کا لے کر صحابہ پر ہاتھ بڑھانا یہ ربز ہے. نام علی کا اور کام کچھ اور کیا جائے یہ ربز ہے جو ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے. آپ کاروبار میں رہتے ہیں، آپ کو خبر نہیں، اللہ آپ کے کاروبار کو برکت دے، اور خدا نہ کرے آپ کو کبھی گرم ہوا لگے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارا ایک طبقہ ہے جو یہ بات سننا چاہتا ہے، وہاں تک ہم نے اپروچ کر کے یہ بات پہنچانی ہے. تو آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی غصے میں آ رہے ہیں. وہ ایک طبقہ ہے جہاں ہم نے اپروچ کرنا ہے اور اس کو پتا چل رہا ہے اس وقت. تو اس کو پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، کس کو بول رہا ہے. اور اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو خدا نہ کرے آپ کو پتا چلے. آپ اسی طرح سکون سے اپنا ایمان بچا کے زندگی گزاریں. اگر اب تک یہ گرم ہوا نہیں آئی ہے تو میں تو یہ دعا کروں گا مولا کے صدقے اللہ آپ کو بچا کر رکھے. اسی طرح آپ اپنے دھندے، کاروبار اور اپنے بچوں کے ساتھ رہیں اور ان فتنوں سے دور رہیں. لیکن جو مبتلا ہو گئے تو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان تک اہل سنت کا پیغام پہنچائیں. اس لیے کہ اگر وہ سنی ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا مقصد کسی کے خلاف بولنا نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. ایک طرف کی بات کر کے چلے جائیں تو بندہ ضمیر کیسا اس کو راضی کرے گا، اور وہ خدا کو سجدہ کیسے کرے گا، اور کل قیامت میں اٹھ کے خدا کو جواب کیا دے گا کہ تو لوگوں کی مزاحمت کی وجہ سے تو نے بات سچ کیوں نہیں کی. پڑے کربلا تھے، پڑے بدر کو تھے. تو یہ ذمہ داریاں ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے، لیکن یہ ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں. اب دیکھو، میں نے صحابہ کی سیدھی سیدھی بات کی. اگر واقعی میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہوگی تو میری اس بات کو کوئی پیر برا نہیں مانے گا. لیکن کہیں سے کچھ گڑبڑ ہوگی نا، کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، ٹھیک ہے علماء کی مجلس نکال دیں آپ اور ہمیں بلائیں، اور جو تقریر ہم نے کی وہ سنا دیں. محمد علی منگیری جس نے ندوہ بنایا تھا وہ یا رسول اللہ ہی کہتا تھا، لیکن اس کے تانے بانے ایسے تھے. امام احمد رضا نے اسی وقت قلم اٹھایا. ساری دنیا کہتی تھی احمد رضا سختی کرتا ہے، احمد رضا سختی کرتا ہے. لیکن وہ 15-20 سال کے جب کھل کے سامنے آیا، لوگوں نے کہا احمد رضا تو نے ٹھیک کہا. انہوں نے کہا ٹھیک تو کہا تھا، 70% آدمی وہ لے گیا ہے.
ندوے کی تاریخ پڑھو، خدا را ہر سامری کے پیچھے نہیں چلو، نظریے پر نظر رکھو، کتابیں موجود ہیں۔ ایک اجمیر سے آتا تھا، ہر ایک کے سر پر لال پگڑیاں محمد علی سوسائٹی ادھر باندھتا تھا اور حضرت معاویہ کو گندی گالیاں دیتا تھا۔ ہم نے بولا تو اس وقت بھی سارے سیٹ خلاف ہوئے تھے۔ وہ مودی آ گیا وہاں پر شیطان، اس نے ویزے بند کر دیے، ورنہ وہ ہر ہفتے یہیں پاک پتن میں پھر رہا ہوتا تھا اور سب کے سر پر لال پٹیاں باندھ رہا ہوتا تھا اور صحابہ کو گالیاں دے رہا ہوتا تھا جا کر۔ اور ہمارے نہیں اجمیر سے آیا، میں نے کہا اجمیر کی خاک بھی میرا سرما آنکھوں کا، لیکن اجمیر والے کا عقیدہ لائے تو لا يحبك عليا لا يحبك عليا منافق ولا يبغضك مؤمن۔ وہی حدیث جامع ترمذی میں پھر دیکھیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ یعنی مولا علی کتنی قیمتی شخصیت ہے یار، بار بار میرے بھائیوں ریپیٹ۔ پھر حضور نے ایک اور حدیث آگے، یہ حضرت میری ماں ام سلمہ سے، ابو سعید خدری سے، وہ مولا علی سے خود 3 سندیں آ گئی یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ جامع ترمذی سے حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور واقعی میں جب تک علی والا عقیدہ نہیں آئے علی علی کہہ کر بھی بندہ منافق رہتا ہے۔ یہ بھی ذرا سن لو، علی کہنا بری بات نہیں ہے، لیکن کلمۃ حق، جب قرآن پڑھ کے بندہ منافق ہو سکتا ہے۔ اور مولا نے خود یہ جملہ کہا، میرا پورا جملہ سننا، علی علی کہہ کر بھی بندہ منافق رہ سکتا ہے، یہ میرا آدھا جملہ ہے، جب تک علی کا کردار نہ لے، عقیدہ نہ لے۔ جیسے مولا نے کیا فرمایا تھا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تو اچھی بولتے ہیں مطلب برا لیتے ہیں، نام علی کا ہو اور حملہ علی کے یاروں پر ہو تو یہ علی کا نام نہیں لیا گیا، اس نے اپنا کوئی علی بنایا ہے۔ وہ علی جو رسول اللہ کا علی تھا وہ ابو بکر کا بھی یار تھا، عمر کا بھی یار تھا، عثمان کا بھی یار تھا۔ سمجھ رہے ہیں ڈیٹیل سے آپ موضوع کو؟ اس کو سمجھیے کہ رافضیت کا فتنہ ہمارے دروازوں تک آ چکا ہے۔